بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اصل میں مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت مصر میں قبطیوں کی حکومت تھی اور وہاں کا بادشاہ نہایت ہی ظالم تھا اور اپنی عوام پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک دن فرعون کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور بنی اسرائیل کو تم سے آزاد کروا لے گا۔ فرعون اس بات سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور بنی اسرائیل میں آنے والے دنوں میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ان کی والدہ ہمیشہ اسی بات کو لے کر پریشانی میں رہتی تھی کہ کہیں کوئی داعیہ جا کر بادشاہ کو اس بارے میں نہ بتا دے کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور بادشاہ ایسا حکم نہ دے دیں کہ وہ آ کر اس لڑکے کو قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ تم تسلی رکھو۔ جب خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر فرعون کا محل تھا۔ جب صندوق بہتا ہوا وہاں تک پہنچا تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور جا کر فرعون سے اس بات کی درخواست کی کہ یہ لڑکا آگے جا کر ہماری مدد کرے گا اور ہمارے کام آئے گا تو تم اسے قتل نہ کرو۔ وہ سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ بعد میں جا کر یہی لڑکا فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے دشمن کے محل میں پرورش پائی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو دیکھا جو کسی شخص کو مار رہا تھا۔ اصل میں وہ شخص اس سے زبردستی کام کروانا چاہتا تھا اور وہ شخص انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس شخص کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور آپ نے تنگ آ کر اس دوسرے شخص کے منہ پر مکہ مارا جس سے وہ شخص مر گیا۔ اس کے بعد پوری قوم میں کھلبلی مچ گئی اور سب کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہمارے بندے کا قتل کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بروقت پتہ چل گیا، اس لیے آپ علیہ السلام مدین چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو دیکھا وہاں بہت سے لوگ کنویں کے گرد اکٹھے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں سوائے 2 لڑکیوں کے جو ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے فارغ ہوں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پلایا اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وہاں پر کسی سے بھی جان پہچان نہ تھی۔ وہ لڑکیاں اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔
اور جب انہوں نے گھر جا کر سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام کے کہنے پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ اور اپنی مصیبت بیان فرمائی، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اب مصیبت ختم ہو چکی ہے، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 8 سال تک میرے پاس رہو، اور اگر اس کے بعد بھی تم 2 سال اور رہنا چاہو تو تم رہ سکتے ہو، لیکن میں تم سے کسی طرح کی بھی زبردستی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، 8 یا 10 سال ان میں سے کوئی بھی ایک مدت پوری کروں گا، لیکن مجھ پر کسی قسم کی زور یا زبردستی نہیں ہوگی، اللہ ان سب باتوں پر گواہ ہے۔ دونوں برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پہاڑ کی طرف انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آگ لے کر آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر ایک درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور اس کی چاروں طرف ہے، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہانوں اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اسے سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو زمین پر ڈالی تو سانپ کی طرح رینگتی ہوئی نظر آئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو، ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے پہلے والی حالت میں کر دیتے ہیں، اور اپنا دائنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے دو، اور جب نکالو گے تو بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمند باندھ رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے بھی مار دے گا، میری زبان کھول دے تاکہ میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکوں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے تاکہ مجھے قوت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ دونوں بھائی مصر گئے اور جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا، انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی جان لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر چلے گا، اور جو جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا، لیکن اسے اپنی حکومت، اپنی فوج اور اپنے خزانے پر بہت گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر بحث کرتا رہا
اور جب ہر بات کا اسے ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تم بچے تھے، تم ہمارے گھر آئے، ہم نے تمہیں سالہ سال پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلا رہا ہے پرورش کا، وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنائی دی اور تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ حرکت جو تم نے قبطی کو قتل کیا، تم بڑے ناس پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں واقعی اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس پر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جو آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا بھی پالنے والا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا اور بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا۔ پھر ایک دن سب میدان میں جمع ہوئے، ایک طرف فرعون تھا، اس کی فوج، اس کے درباری اور اس کی قوم تھی، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، فتح تمہاری ہی ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ صرف جادو ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں کوئی جادو کام نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی اور ان سب کو نگل لیا۔ اس کے بعد وہ جادوگر ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اسے مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ حرکت کی ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس دھمکی کا ان جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ ڈر نہیں، ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اسی زندگی میں چل سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تیرے پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور اس دنیا سے ہمیں مسلمان ہی اٹھانا۔ جو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، فرعون نے انہیں سولی پر چڑھوا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکالیف کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں کو بار بار سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی قحط ڈال دیا اور پیداوار کم کر دی، لیکن جب بھی اس قوم پر کوئی عذاب آتا تو وہ یہی کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لوگوں کی نحوست ہے۔ اور کبھی ان کو سمجھانے کے لیے ٹڈیاں، مینڈک، وبا یا خون کی نشانیاں بھیجیں، لیکن وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ دعا کریں، اس کے بعد اگر وبا ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ادھر عذاب ٹلتا، ادھر وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ جب ان کی حد گزر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے، اور فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ سمندر کے قریب پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز بھی نہیں،
میرا رب ہمیں کوئی راستہ دکھا ہی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں سے زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں سے گزرنے لگے، یہاں تک کہ وہ سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر اسی اثنا میں کہ وہ بھی اس سمندر سے گزر جائیں گے، سمندر میں داخل ہو گئے، اور جب وہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو وہاں پر سمندر بند ہو گیا۔ فرعون نے جب اپنے آپ کو ہلاک ہوتے ہوئے پایا تو وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور کیونکہ وہ اپنے مرنے کے وقت ایمان لا رہا تھا تو اس کے لیے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر جو اپنے مال و دولت پر غرور کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے اس سب کا مالک بنا دیا۔ سمندر سے پار ہو جانے کے بعد یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا۔ وہ زیادہ دیر تک ان نعمتوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں، پیاز، لہسن، مسور کی خواہش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے توریت لے سکیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس سے پوجنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ آخر کار آپ علیہ السلام بھی تنگ آ کر چپ کر گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ طور سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگوں نے بہت غلط کیا ہے۔ سب لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ اس کام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ چن لیے اور ان کو مقرر جگہ پر لے گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو بجلی کی کڑک نے آ کر انہیں لے لیا اور وہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے تاکہ وہ کبھی بھی دوبارہ ایسی بات نہ کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی نازل کیے اور تمہیں آزاد کیا۔ اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر تم بزدلی سے کام لو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ بہت بہادر اور جواں مرد ہیں، اگر وہ خود بخود ملک خالی کر دیں گے تو ہم ضرور حملہ کر دیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے۔ ان کا یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان بدبختوں کی وجہ سے رنج نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں ان لوگوں کا 40 سال تک داخلہ بند کر دیا ہے، اب یہ لوگ ریگستانوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ ایک ایسی جگہ جا پہنچے
جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ ان کا خادم وہاں پر مچھلی بھول گیا اور وہ لوگ آگے سفر کرتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اب تھک گیا ہوں، تم کھانا لے آؤ۔ خادم نے جواب دیا کہ جب ہم چٹان کا سفر کر رہے تھے تو مچھلی نے دریا کا رخ کر لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے آپ وہاں پر واپس چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر کار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو وہ مان گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں تم سے بات نہ کروں تم مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کچھ پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے خوامخواہ یہ کشتی توڑ دی، اب اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ اس پر اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شرط یاد دلائی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ ابھی وہ لوگ خشکی میں کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس آدمی نے ایک لڑکے کو دیکھا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہنے لگے تم نے اس بے قصور کا قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار گرنے والی ہے۔ ان لوگوں نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے سے پوچھا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان سے مزدوری لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر اللہ کے بندے نے جواب دیا کہ آپ اور میں ایک ساتھ آگے نہیں چل سکتے، لیکن جدائی سے پہلے میں آپ کو ان قصوں کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کشتی دراصل کچھ غریب آدمیوں کی تھی اور وہ لوگ اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے کشتی اس لیے توڑی تاکہ اسے عیب دار بنا دوں اور کوئی بھی اسے نہ چھینے۔ رہا سوال اس لڑکے کا تو اس کے والدین نہایت ایماندار تھے، لیکن وہ لڑکا کافر اور سرکش تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک ایماندار بیٹا عطا کرے گا۔ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا باپ نہایت ایماندار تھا۔ دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو اس خزانے پہ لوگ قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ میں اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دوں تاکہ وہ لڑکے جوان ہو کر اپنا خزانہ وہاں سے لے لیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ہدایت کی، انہیں گناہوں سے دور کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ آخر کار آپ اپنے رب سے جا ملے جس نے آپ کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو متعدد معجزات سے بھی نوازا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب توریت بھی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ہمراہ بھیجا تھا تاکہ وہ دونوں مل کر بنی اسرائیل کو گمراہی سے بچا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔